کراچی ہی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کے ابا نے آپ کو بھیجا انڈے لینے کے لیے, ہے بھائی 1 درجن انڈے لے کے آ. آپ راستے میں کہیں اور نکل گئے, گٹکے کی دکان پہ بیٹھ گئے, پان کی دکان پہ بیٹھ گئے, ڈبو کھیلنے لگے. ابا فون کر کے پوچھتا ہے نا, بیٹا تجھے میں نے بھیجا کہاں تھا, تو نکل, جملہ مکمل کریں نا, تو نکل کدھر گیا ہے. اب آپ جواب میں کہ ابا گٹکے کی دکان پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. ابا وہ ادھر چرس پیرے تھے وہاں بیٹھا ہوں میں, ایسا زبردست, آپ بھی آؤ ذرا 2-3 چھٹے لگا لو. ابا مانے گا آپ کی بات؟ ابا بولے گا کم بخت, میں نے تجھے خود بھیجا ہے, تو اپنی مرضی سے نکلتا جہاں مرضی جاتا. ابھی تو میں نے تجھے کام سے بھیجا ہے, انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے, دہی لینے کے لیے بھیجا ہے, گھر میں مہمان آنے والے, انتظار ہو رہا ہے, تو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا, تو فلم دیکھنے چلا گیا. وجہ کیا ہے؟ آپ خود گھر سے نکلے نہیں ہیں بلکہ ابا نے آپ کو نکالا. اب آپ اپنی لوفری کے لیے نکلتے ہو اپنی مرضی سے, پھر ابا کبھی فون کر بھی لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کر لیتے, لیکن جب ابا نے بھیجا ہے تو ابا پوچھے گا نا. دیکھو ہمارے ابا بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد خود بخود دنیا میں آئے ہوتے نا, خود ہی آئے ہوتے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے, ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. خود ہی آئے ہوتے, ہم اپنی مرضی سے آئے ہوتے. تو پھر ہم سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو. ہم گٹکے کی دکان پہ بیٹھے, ہم پان کی دکان پہ بیٹھے, ہم ڈبو کھیلیں, ہم فلم دیکھیں, ہم جو مرضی کریں. بات یہ ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. اور بچے کو جس کام کے لیے بھیجا جائے نا, تو ایسے بچوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کو خالی ہاتھ بھیجا ابا نے, جاؤ انڈے لے کے آؤ, تم جو پیسے کماتے ہو نا انہی پیسوں سے انڈے لے آؤ, ابا نے پیسے نہیں دیے. اور ایک وہ بچہ ہے جس کی جیب ابا نے بھری ہو, انڈوں کے پیسے اس کو بولو دیوں, ڈبل روٹی کے پیسے, انڈوں کے پیسے, بریانی کے پیسے, کباب کے پیسے, جو مہمان آنے والے ہیں اتنے کلو گوشت یہ سب لے آنا, پیسے بھی دیے ابا نے. اور مارکیٹ آنے جانے کا کرایہ بھی دیا ابا نے, یہ لے رکشے کا کرایہ, رکشے میں جا رکشے میں آ. موبائل میں بیلنس بھی ڈلوا دیا کہ کوئی مسئلہ پڑ جائے, پیسے کم پڑ جائیں تو فون کر لینا. بلکہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی پکڑا دیا. ساری سہولتیں ابا نے دے کے بھیجا آپ کو, اور آپ گٹکے کی دکان میں جا کے بیٹھ گئے. اب ابا کو اور زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کس کی آواز آئی ہے آئے گا؟ بچے نے بولا ہے آئے گا. اب تو اور زیادہ غصہ آئے گا. اچھا پیسے دے کے بھیجا, ساری سہولتیں دے کے بھیجا. پھر اس بچے کی بھی 2 قسمیں. ایک وہ بچہ ہے جو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا, جو کام ذمے میں لگایا تھا وہ نہیں کر رہا, یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک اس سے بھی نالائق ہے کہ پیسے جس کام کے لیے دیے تھے, بیلنس جس کام کے لیے ڈلوایا تھا, اس کام کے بجائے وہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کرنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا نے بولا بھائی جو ایمپریس مارکیٹ ہے صدر, وہاں سے مسالے لیا, یہ لیا, وہ لیا, فلانا لیا, بریانی بنانی ہے وغیرہ وغیرہ, پیسے بھی دیے, رکشے کا کرایہ بھی دیا, آپ کہیں اور نکل رہی ہے. ایک تو کام نہیں کر رہے, اوپر سے ابا کے سارے پیسے غلط چیزوں میں لگا رہے ہو جس کے ابا خلاف ہیں. چرس پی رہے ہو اس سے بیٹھ کے, ہیروئن پی رہے ہو, کچھ اور کر رہے ہو. اب ابا چھوڑے گا آپ کو؟ ابا کہہ رہے بیٹا تو گیا کہاں؟ ابا وہ میں گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوں. چل تو ایسا کر, تو نالائق ہے, میں دوسرے بچے کو بھیج رہا ہوں, تو گٹکے پہ ہی بیٹھا رہے, جو پیسے میں نے تجھے پکڑائے تھے نا وہ دوسرے کو بھیج رہا ہوں, وسیم کو بھیج رہا ہوں, وسیم کو پکڑا دے پیسے. تو آ ذرا میں تجھے دیکھتا ہوں, تو گھر میں آ خالی. اب پیسے فی الحال فوراً کس کو دے؟ وسیم کو دے, اور وسیم کو بھیج دیا آپ نے.
اب وسیم جب وہاں گیا بھائی کے پاس، لا بے پیسے دے، بھائی کہہ رہا ہے وہ تو میں کھا چکا ہوں، میں تو کلفی کھا رہا تھا اس سے بیٹھ کے، گولے گنڈے کھائے میں نے، کلفیاں کھائی ہیں، گٹکے کھائے ہیں، پیسے تو ختم. پہلے ابا نے کیا کہا تھا، تو بیٹا گھر سے آ پھر دیکھ میں کیا، گھر میں آ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اب ابا کیا کہے گا، گھر میں نہیں آنا بیٹا، اب تو وہیں گٹکے کی دکان کے پاس ہی زندگی گزار، زیادہ مسلک رہے گا جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا. ہم لوگ کا شمار یہ تیسری قسم کے بچے میں ہوتا ہے، سمجھ رہے. اللہ میاں نے ہمیں بھیجا، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. ایک کام اللہ نے ذمے میں لگایا کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں، اور پھر زاد راہ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو خرچہ پانی چاہیے تھا وہ بھی تھوڑا نہیں بے تحاشا دے دیا اللہ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ منزل کیا بتائی؟ منزل بتائی کہ دیکھو تمہارے والد آدم علیہ السلام تھے جن کو میں نے جنت کے لیے بنایا تھا. کس کام کے لیے بنایا تھا ان کو؟ جنت کے لیے بنایا تھا. اور تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا انسان کو. پھر اللہ نے ہمیں واقعہ سنایا کہ بنایا تھا جنت کے لیے، لیکن شیطان نے گڑبڑ کر دی، جا کے حسد اور جیلسی میں آ کے شیطان نے قسم اٹھائی کہ میں اس آدم کو جنت سے نکلواؤں گا اور پوری انسانیت کو جنت میں جانے سے روکوں گا.